گستاخ رسول او بامے جناب جیلہ میں چوبے تے بامے ہوئے جناب او وقت دا گورنر تے بامے او جناب ہوئے ملون کوئی دنیا دا ساڑھا نعرہ ایک کوئی ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرتا وعصیلا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. أبان مولده عن طيب عنصره یا طیب مبتدع منہ ومختتم. وبات ایوان کسرا وهو منصدع کشمل اصحاب کسرا غیر ملتسم. والنار خامدة الانفاس من اسف علیہ والنہر صاح العین من صدم. والجن تہتف والانوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن قلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دل تو میرا کرتا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا حضور کی آمد پر جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام وہ سارا پڑھ دوں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں بہرحال یہ سفر ہے کوئے جانا، یہ سفر ہے کوئے یہاں قدم قدم بلائیں جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. میں گنگا پور کے اہلیان تمام کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جو رات کے اس پہر میں موسم کی خرابی بھی ہے، ہاں جی سفر شوق بھی ہے، عازم ذوق بھی ہے، اس پہ میرا سوز جگر کیا کہنا. بہرحال یہ بابا جی نے حضور کے غلام وہ تیار کیے ہیں جو گولیاں دیکھ کر پیچھے نہیں ہوتے. یہ تو بارش، یہ تو ویسے بھی ہے ابر کرم اتنا نہ برس کے وہ آ نہ سکے. یہ تو ہاں جی بہرحال آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ اگر پریشان ہے تو میں مختصر سی بات کر کے ختم کر دیتا ہوں. ویسے بھی اب تو ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور حضور کی میلاد کا موسم آ گیا ہے. ہم نے تو بات جہاں بھی جانا ہے یہی کرنی ہے کہ حضور آ گئے. اب کسی کی بات نہیں ہوگی، صرف حضور کی بات ہوگی. نہ پہلے حضور کی بات ہے حضور کے علاوہ کسی کی بات ہے، نہ آخر میں حضور کے علاوہ کسی کی بات ہے، بس حضور کی ہی بات ہے. کیونکہ ہمارے پاس سبق یہ ہے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. اور اللہ نے اپنے حبیب کی غلامی کے لیے جن کو چنا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ازل میں سارے دلوں کی طرف دیکھا
اپنے حبیب کے غلاموں سے پاکیزہ دل کسی کے نہیں پائے، پھر ان کو اپنے حبیب کی غلامی کے لیے چنا، اور چن کر کیا کہا کہ آؤ من و سلوہ تیار ہے، آؤ کھاؤ اور میرے حبیب کی غلامی جناب آ جاؤ اور یہاں کرو۔ نا 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 نا، ایسے نہیں ہوا۔ بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، اینچے بولا جبیز۔ بال کہتا ہے اسلام نے سلمان کو فارس سے بلایا، صہیب کو روم سے بلایا، اور جناب بلال کو حبشے سے بلایا، اور ابو جہل کو اپنا ہوتے ہوئے بیگانہ کر کے رکھ دیا، اور ان ساروں کو حضور کی غلامی میں لا کر یہ کہا کہ آؤ من و سلوہ پکا ہوا ہے، آؤ کھاؤ، اور جناب یہ لنگر پکا۔ نا 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 نا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی مراسی میں، کبھی مستلق میں، کبھی تبوک میں، پھر جا کر کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ میرے حبیب کے غلاموں، تم میرے حبیب کے در پر آ تو گئے ہو، حضور آ گئے ہیں، اور حضور آئے تو پھر کائنات کی ہر چیز چمک اٹھی، کائنات کا ہر ذرہ چمک اٹھا، حضور آ گئے ہیں۔ اقبال کی بھی زبانی پوچھتے ہیں، اقبال کیا ہوا جب حضور آئے؟ اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر۔ اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے یہاں پادری بھی تھے، پوپ بھی تھے، کاہن بھی تھے، پادری بھی تھے، سارے تھے جناب، وڈیرے بھی تھے، ملک بھی تھے، خان بھی تھے، چودھری بھی تھے، سارے تھے جناب، عرب و عجم سارے تھے، کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ کہتا ہے یہاں ایک انسان شکار تھا، لاکھوں اس کے شکاری تھے، ہر کوئی اس داؤ میں تھا کہ ہم انسان کو قابو کس طرح کریں۔ پھر اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد۔ کہتا ہے دنیا میں اندھیرا اور ظلمت چھائی ہوئی تھی، اور جناب ظلم اور جناب ستم کے پہاڑ، آندھی کالی رات چھائی ہوئی تھی۔ اقبال پھر ہوا کیسے اجالا؟ اقبال کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد، بندگرا مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا ہے جب ظلم اور جناب جبر اپنے عروج پر تھا اور جناب جاہلیت اپنے عروج پر تھی، اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگود کر رہے تھے، اور جناب باپ بیٹے سے جاتا تھا، لوگ اپنی ماؤں کو جا کر منڈیوں میں بیچ آتے تھے، نہ بڑے کی تمیز نہ چھوٹے کی تمیز۔ اقبال پھر ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد۔ کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ اقبال پھر ہوا کیا؟ کہتا ہے بندگرا مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا ہے حضور نے آ کر غلاموں کو وہ مسند عطا کر دی کہ بادشاہ بھی دیکھتے رہ گئے، کوئی اس بلندی پر بھی جا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضور آ گئے ہیں، اب کسی اور کی بات نہیں ہوگی، قیامت تک جس کی بھی بات ہوگی وہ حضور کی وجہ سے ہوگی، حضور کی وجہ سے ہوگی۔ اور حضور کو اپنی امت سے پیار کتنا ہے، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ، اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے۔ حضور آ گئے ہیں۔ اب کائنات میں حضرت مجدد الفسانی نے بڑی عجیب بات لکھی مکتوبات شریف میں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اپنے تک جانے کے رستے تھے نا، حضور کی آمد کے بعد سارے بند کر دیے ہیں۔ اب جاؤ کوئی بھی حضور رب تک پہنچے گا وہ حضور کے واسطے سے ہو کر رب تک۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور حضور آ گئے، بس اب تو ربیع الاول شریف شروع ہو گیا ہے، بچے ہوں یا بڑے ہوں، ہر گلی ہر کوچے سے آواز آنی چاہیے کہ حضور آ گئے ہیں۔ اور حضور آئے کیسے ہیں؟ خاتم النبیین بن کے آئے ہیں۔ حضور خاتم النبیین، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری، آنچ خوباں ہما داردو لیکن تو تنہا داری۔ حضور آ گئے ہیں، اب سارے دروازے بند ہو گئے، میرے آقا و مولا تشریف لے آئے، حضور آ گئے۔ بلکہ یہاں تک حضرت فاروق اعظم نے حضور کے سامنے تورات کے کچھ صفحے ایسے تلاوت کیے، ایسے تلاوت کیے، ایسے کر کے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، اور جناب سیدنا صدیق اکبر بھی جلوہ گر ہیں۔ حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سننا، بڑے غور سے بات سننا۔ حضرت فاروق اعظم نے تورات کے ایسے چند صفحوں کی تلاوت کی تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر بھی جلوہ گر ہیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب حضور کا چہرہ دیکھا نا تو حضور کے چہرے پر جلال کے آثار تھے، تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عمر تو امام الانبیاء کے چہرہ انور کو نہیں دیکھتا؟
حضرت فاروق اعظم نے جب حضور کے چہرے پر جلال کے آثار دیکھے نا تو وہ صفحے ایسے بند کیے اور جناب اپنے پاس سمیٹے. تو میرے آقا مولا نے فرمایا عمر میرے سامنے تو تورات دے صفحے پڑھدا جے جناب موسیٰ بھی ہوندے نا تو میرے پیچھے چلے بغیر انہاں دا گزارا بھی نہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور حضور خاتم النبیین بن کے تشریف لے آئے. حضور آ گئے. بس اب قیامت تک کسی کی بات نہیں ہوگی, اب صرف حضور کی بات ہوگی. اور جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات ہی کھڑی. جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات کھڑی ہے. اس کا جناب جو اظہار کیا وہ حضرت بلال حبشی نے کہا ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. ربیع الاول شریف آ رہے ہر کوئی نعت پڑھے گا. حضرت بلال حبشی نے بھی حبشی زبان میں حضور دی نعت پڑھی ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اس کا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان میں کیا ہے اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی نا بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا, آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا. ایس ادھر ہٹو جی, میں تو انہوں دساں گا نعرہ لوانا, میں نعرہ ہی تو لوانا آیا اور اتنے کرن کی آیا, لیکن نا 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 اے ہو جو ڈھلے نعرے جیسی قائل نہیں ہاں. اسی تا نعرہ اسلام دے قائل ہاں. ساڑھا امام سانو دس کے گیا نعرہ ہائے دلیران سے بن گونجتے غرشے کو سے جرعت پہ لاکھوں سلام اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. حضور آ گیا. حضرت امام بصری نے لکھا نا ببات ایوان کسرا وہو منصدیون کشمل اصحاب کسرا غیر ملتسمی. حضرت امام بصری کہتے ہیں جب حضور آئے تو حضور کی آمد کا جو قدم پہلا مبارک زمین پر پڑا نا تو کسرا جناب بادشاہ کے جو محل تھے نا اس کے مینارے کے کنگرے گر گئے. انہیں کہا کیا ہوا ہے؟ انہیں کہا تمہیں نہیں پتا حضور آ گئے ہیں. بس اب محلات کی بات نہیں چلے گی, اب محمد عربی کی غلامی کی بات چلے گی. اور جناب وہ 1000 سال سے کسرا کی جناب آگ جل رہی, آتش پرستوں کی زرتشتوں کی آگ چل رہی 1000 سال سے وہ بجھ گئی یکدم. انہیں کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہیں کہا تمہیں نہیں پتا لگا حضور آ گئے ہیں. اب آگ کی پوجا نہیں ہوگی, اب وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی بس. اور جناب وہ نہر فرات سیدھی چل رہی, جب حضور آئے تو وہ دائیں سے بائیں چلنے لگ پڑی. صبح اٹھا اس کے چلنے والے نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ انہیں کہا تمہیں نہیں پتا کہ امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, کائنات کا ہر ذرہ چمک اٹھا ہے, حضور آ گئے ہیں. بس حضور آ گئے, حضور تشریف لے آئے. اب کسی کانے کا کانا پن نہیں چلے گا, کسی کی دجالی باتیں نہیں چلے گی, صرف حضور کی بات ہوگی. اوے اے تے ہے نہیں لانتی, انہاں نو اپنی زبان نو پلیت کرن دی لوڑ نہیں, انہاں تے لعنت پانا. جدو اسی کہنے نا تاجدار ختم نبوت انہاں دے گھر بیٹھے بھی ہیں لتا کمڑیاں شروع ہو جاندیاں نے. ہاں جی اے تے قوم نو دسن واسطے نے بھی انہاں تے تا اللہ اور اس دے رسول دے فرشتے بھی لعنت کر دین. کائنات جڑا ختم نبوت دا منکر ہے کائنات دا ہر ذرہ اس تے لعنت بھیجدا, کائنات دا ہر ذرہ. ایک ساڑھے بزرگ سن شام تو سیریا تو تشریف لے آئے بابا جی دے ہوندیاں. انہوں نے ایک بڑی عجیب گل کی تھی. انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر خنزیر نو سزا دے تو کی کرے گا؟ خنزیر نو سزا دے, خنزیر نجس العین ہے, اس دا ایک بال بھی پاک نہیں, بھاویں 7 سمندر نہ دھو دیو, ہاں جی سارا نجس العین ہے. انہوں نے کہا اللہ اگر خنزیر نو سزا دے گا تو پھر کی بنے گا؟ انہوں نے کہا پھر کی بنے گا؟ انہوں بزرگاں نے کیا انہوں ختم نبوت دا منکر بنا دے گا. خنزیر ضرور ہے, ختم نبوت دا منکر نہیں ہے. اے میں سارے تانوں مسئلہ سمجھان واسطے کیا بھئی یہ کوئی کائنات ایک مثال ہی نہیں جنہاں نہ انہاں نو دتی جاوے. حضور خاتم النبیین ہاں جی اور لے آیا نا دیہاتی حضور دے سامنے, اور جناب سگو اے تہاڈی زبان ایتھے کی کہندے گو کہندے ہو گو, اور لے آیا نا این کر کے دیہاتی, انہیں این کر کے جناب کچھ دتی ہوئی تے این کر کے حضور دے سامنے این کر کے رکھی. انہیں کہا حضور تسی کہندے ہو عرش دی کوئی گل ہے, معراج دی گل ہے, لوح کرسی دی گل ہے. حضور اے میں گو پکڑ کے لے آیا, جے ایک گواہی دیوے نا کہ تسی کون ہو تو میں تہاڈے کلمہ پڑھن واسطے تیار ہاں. حضور نے فرمایا یا دبو من تعبدو, اے گو دس تو کس دی عبادت کر دی؟ انہیں کہا اللہ جی
اللہ الذی عرشہ کرسی فی السماوات والارض. انہیں کیا میں اس کی عبادت کر دیاں کرسی جس دا جناب عرش ہے اور جناب جنت جس دی رحمت دا مظہر ہے, جہنت جناب جس دی غضب دا مظہر ہے, میں اس وحدہ لا شریک دی عبادت کر دیاں. حضور نے فرمایا اے تو ہو گیا نا لا الہ الا اللہ, ایتھے تک پہنچی. فرمایا یا دبو من انا, اے تو لا الہ الا اللہ ہو گیا نا. فرمایا یا دبو من انا, فرمایا اے گو دست صحیح میں کونا. انہیں کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اوڑا جناب حضور دے کول آیا, حضور اس تے جلوہ گارن اور جناب کہنے نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے ہیں کہ عبداللہ بن ابی منافق, تانوں پتا منافق ہی ہوندے ہیں. انہیں امام الانبیاء گزرے نا تو جناب زمین تو خاک اڑی, ذرے جھڑ کر تیری خاک کے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. اور جدو خاک اڑی نا تو جناب جڑا عبداللہ بن ابی منافق سی نا, انہیں این کر کے کپڑا اپنے چہرے ہوتے لے آئین کر کے این کہنے لگا حضور اپنے گدے نو لے جاؤ اس دے نال جناب مینوں جناب اس دی مٹی دے نال نہ بڑی جناب ہمک آئی, میرے ناک دے اندر مٹی گئی. حضرت جناب عبداللہ بن رواحہ کھڑے, آپ نے فرمایا واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا. فرمایا گل سنو تینوں حضور دے گدے مبارک تو اے مٹی تو آئی, اللہ دی قسم ہے حضور دا گدا تیرے نالوں پکیزا. اگے جڑی گل اسی ہاں اور جناب اسی ہاں عشق دے بندے. اور بابا جی نے پہلے کہا کہ ساری کائنات دیا عزت اس خاک اتے قربان جتھے میرے آقا و مولا نے ایک باری اپنا قدم مبارک رکھا. پھر بابا جی نے کہا نہیں, ساری کائنات دیا عزت اس خاک اتے قربان جتھے میرے آقا و مولا دی سواری نے ایک باری پیر رکھا. پھر حضور بابا جی نے کہا نا اس سواری دی کیا بات ہے, میں ساری کائنات دیا عزت اس خاک اتے قربان جتھے میرے آقا و مولا دی سواری نے ایک باری پیشاب کیتا. اے گل جناب طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. سیدھا ادھر لے جاؤں گے نا. حضرت عبداللہ بن رواحہ اس سے حدیث تے راویان کہنے نے اس گدے مبارک نے میرے آقا و مولا جو اس سے سوار اس گدے مبارک نے اتنے پیشاب کر دیتا. تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا حضور لے جاؤ اس سے پیشاب نے میرے نال میں جناب بڑی ہمک آئی, میں دور تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ اوہی درباری شاعرن خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی. فرمایا ہٹ جاؤ کافر دے بچے حضور آ رہے ہیں. جناب عمرہ قضاء دے موقع تے این کر کے حضور دی سواری دے اگے چل رہا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی. فرمایا ہٹ جاؤ کافر دے بچے حضور آ رہے ہیں. آج جنہیں حضور دا رستہ روکیا یار دی خبر نہیں رہنی. اسی آج کعبے بھی بندے بڑھ کے رکھ دینے جنہیں حضور دا جناب رستہ روکیا. حضرت فاروق اعظم آئے اور آگے فرمایا یابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ. فرمایا عبداللہ بن رواحہ حضور دے سامنے اے حضور جلوہ گارن تے سامنے کعبہ بھی ہے, آج بھی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ایک پاسے کعبہ ایک پاسے کعبے دا کعبہ. ایتنی ڈاڑیاں گلاں حضور دے سامنے کرداں, ایتنی ڈاڑیاں گلاں تے میرے آقا و مولا نے دیکھے نا. فرمایا خلے عن عمر, فرمایا عمر عبداللہ بن رواحہ دا رستہ چھوڑ دے. آج تلوار تیر تے نیزے بھی وہ کام نہیں کر دے جڑا عبداللہ بن رواحہ دے شیر کام کر رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اے جدو تسی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاندے ہو نا, ایک کلیشن اتنا کام نہیں کرتی جتنا یہ نعرہ کام کرتا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. گولیاں تے بارود اتنا کام نہیں کرتا جتنا محمد عربی دا نعرہ کام کرتا صلی اللہ علیہ وسلم.
بن رواحہ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جدوں نے جناب اے کیا نا کہ حضور لے جاؤ تے پھر آپ نے قسم اٹھائی واللہ لبول حمار رسول اللہ اطیب ریحم من کا، فرمایا تو کہنا حضور دے گدے مبارک دے پیشاب تو میں تکلیف ہوئی، اللہ دی قسم ہے حضور دے گدے دا پیشاب تیرے نالوں زیادہ پاکی دا۔ اتنی بات ہے اینا مرزائیاں اینا دی اے بابا جی نے فرمایا پیر مہر شاہ صاحب دے دروازے تے گلی دا کتا نا وہ مرزائیاں نالوں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی دا انہوں نے ناوی نال واسطے اس واسطے کتا ضرور ختم نبوت دا منکر نہیں ہے۔ ایک کائنات اس کوئی ایسی چیز نہیں جس نہ تشبیہ دیتی جاوے، اور گستاخ رسول او بھامے جناب جیلہ میں چوبے تے بھامے ہوئے جناب او وقت دا گورنر تے بھامے ہو جناب ہوئے ملون کوئی دنیا دا، ساڑھا نعرہ ایک کوئی ہے من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ کتا پاگل ہو جائے نا پھر انہوں پٹا نہیں پایا جاندہ، پھر انہوں نہیں سمجھ آئی گل، جب کتا ہو جائے پاگل تو انہوں کی کہتا جاندہ من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ ان کوئی گل سمجھ آئی؟ انہیں ساری رات بھی گل چلتی رہے، تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ اے حضور دا نا ہی ایسا یار جھلیو قیامت تک اور کسے گل نال نہیں، ہن حضور دے نا نال قیامت تک جڑی گل ہونی۔ اگر حضور دا نا نہ لیا جاوے تو پھر حضرت امام بوسیری کی کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عزت و شان اور جلال تے اور جمال تے پردے پا کے بھیجن 70,000 اگر وہ پردے پا کے نہ بھیجتا نا تو بوسیدہ ہڈی پئی ہوندی صدیاں پہلے دی، صرف حضور دا نا لیا جاتا تو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی۔ اللہ نے اپنے حبیب دی شان جڑی نا 70,000 پردے پا کے بھیجے۔ بہرحال حضور نال پیار کرنا اور حضور دا نام لیوا ہوئے، بھامے وہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے تے پوری امت نو کھڑا کر کے رکھ دیں۔ اس واسطے یہ ساریاں تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں۔ میں گل سنائی جانا تھکاوٹ دور ہوندی کس طرح۔ حضرت درار بن ازبر اقبال کہندہ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان کاہی میں۔ کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، سینے میں رہیں راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر۔ اقبال کہنے لگا کہ انہوں جناب یہ نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ 9 تلواراں کیوں ٹوٹیاں، انہوں نے دسنا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہا سارے امن دے بچے ہو تسی غزہ واسطے تا کچھ کر نہیں سکے تے اسلام کیڑے امن دا درس دیندہ؟ ہاں اسلام امن دا درس دیندہ جدو بلال کعبے دی چھت ہوتے ہوئے تے جدو بلال نو کٹیا جو جا رہے ہوئے تے اسلام امن دا درس نہیں دیندہ۔ اسلام ہجرت کر کے مدینے چاہ کے لشکر تیار کر کے بدر چاہ کے امیہ نو لمحے پا کے 2 ٹکڑے کرن دا درس دیندہ۔ اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر سے امیر المجاہدین تک۔ ہم نے اقبال کہنا ناز ساقی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، تراباز شوخی رندانہ گفتم۔ اقبال کہنا اسی دین کسے لچھے داراں کسے یوٹیوبراں کولتے اخباری نمائندے کو نہیں سکھیا، کسے صحافی دے جناب کسے اسٹیبلشمنٹ دی گود بیٹھے ہوئے بیوروکریٹ کو دین نہیں سکھیا۔ اقبال کہنا کس کو دی کیا؟ کہنا تراباز شوخی رندانہ گفتم۔ اقبال کہنا دین اگر دت پختہ بے آدابش، دی بغیرت صحبت اربابش۔ اسی کی طرح دائیں بائیں کو دین نہیں سکھیا، اسی جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے حضرت غازی علم الدین تک، اور غازی علم الدین تو لے کے ممتاز قادری تک، اور ممتاز قادری تو لے کے امیر المجاہدین تک، داتا جی اجمیری تو لے کے خواجہ اجمیری تک۔ اسا دین جس کو سنیا ہو پاکان امت کو سنیا۔ میں لوانا نہیں نعرہ جب میری چاستہ نعرہ نہیں لگیا، جدو نعرہ لگے سپیکر دی لوڑ ہی نہیں ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہندہ، میرا اندر دا وجدان ہی کہندہ جدو اسی نعرہ لاندے ہیں نا حضور دا نعرہ لاندے ہیں پھر اے نہیں پھر کائنات دا ذرہ ذرہ زمین و آسمان ہم نوائی کر کے چل دے، ہر چیز گونج اٹھتی کہ حضور دا نعرہ آ گیا بس۔
بس اتنی یہی ہمارا عقیدہ ہے. بس انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. ہاں اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب امیر المجاہدین مسجد رحمت للعالمین میں بیٹھے ہوں, اور اگر اسلام ختم نبوت پر پیرا آ جائے تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا. ویل چیئر پر بیٹھا بھی ہو تو فیض آباد کے میدان میں جانے کا حکم دیتا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور ایک گل یاد رکھنا, جنہوں حضور دا نام لیندے شرم آندی نا, انہوں کلمہ واپس کر دینا چاہیے. انہوں کلمہ واپس کر دینا چاہیے کہ میں شرما کے سر جھکا کے او جی کی جناب حضور دا نام لیندے, اوے اپنے جھوٹے لیڈراں دا نام لیندے, او اپنے بے ایمان اور چوراں دا نام, پاناما چوراں دا نام لیندے, او جناب گھڑی چوراں دا نام لیندے, او جناب انہاں دا نام لیندے نہیں تھک دے تے یار اسی انہاں دا نام لیندے تھک جاندے ہاں. او کہندے جی تسی لبیک دا نعرہ کیوں لاندے ہو؟ میں کہا اے محفل ساڈی, اے ساڈے ذمہ داران بیٹھے ہیں, تسی کسی انہاں کول تے پیسہ نہیں نہ لیا, اپنی جیباں چوں لائن. اے ساؤنڈ والے ساڈے, اے بتیاں ساڈیاں اپنیاں, اے مجمع ساڈے اپنا. تیرے پیو نوں تکلیف ہے, اسی نعرہ حضور دا ہی لانا. یا رسول اللہ لبیک لبیک واہ جی واہ. بس ایہی مقصد ہے, اور کی کہنا. اے 2017 جدو امیر المجاہدین نے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لوایا فیض آباد تو پہلے میلاد النبی شریف آیا نا, تے انڈیا تو بابا جی نو ایک فون آیا 13 ربیع الاول نو. انہاں کہا جی اسی نہیں, پہلے 9 ربیع الاول نو فون آیا انڈیا تو. انہوں نے کہا جناب کہ اسی ربیع الاول شریف دے سلسلے ربیع الاول دا جلوس کڈیا اور بریلی دے بازار وچ کڈیا. جدو کڈیا نا تے اسی جا رہے ساں تے اگوں پولیس آ گئی, انڈیا دی پولیس آ گئی. انہوں نے آ کے ساڈا جلوس روک دیتا. اسی کیا بھائی اسی تانوں اپنا اجازت نامہ وکھایا, اوتھوں دے قانون دے مطابق جو NOC ہے ایسی جناب جلوس کڈیا. انہوں نے کہا مسئلہ ہے وے کہ جدو تسی جلوس ساڈے کو اجازت لئی, اسی تانوں ربیع الاول دے جلوس دی اجازت دتی, سارا کچھ کڈو, لیکن جدو تسی جلوس لے کے مین بازار تو گزرے ہو نا تے اگے جڑے ہندو راندے ہیں انہوں نے پولیس اسٹیشن ہوتے اطلاع کی تھی کہ اگر مسلمان جس طرح لبیک دے نعرے لاندے ہوئے گزر رہے ہیں, انہاں کچھ بھی نہ کیتا, صرف ساڈے محلیاں چوں گزر گئے نا تے ساڈے جڑے مندر ہیں نا اے لبیک دے نعرے نہ ہی ڈگ پین کے لہذا انہاں نوں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. میری ایک پاکستان دے مسلمانہ کو گزارش ہے کہ 1400 سالہ آیا میلاد النبی اسی نہیں سا, 1600 سالہ آئے گا اسی نہیں ہوں گے, 1500 سالہ آیا تے اللہ تعالیٰ نے سانو سارے نو سلامت رکھیا ہویا. ٹھیک ہے جی, تے حضور دے نا تے 12 ربیع الاول والے دن نکلنا.
تے نعرہ بھی اس طرح لانا کہ اے مرزائیاں دے مرزائی خانے، اے کہن بھئی اور کسے شاید ہی لوڑ ہی نہیں، اس نعرے نال ہی گئی ہر شاید۔ اے پاکستان تقریباً 78 سال ہو گئے اس سے مکمل ہو گئے بلکہ ہون تو 69واں سال شروع ہو جناب کتنا 79واں سال شروع ہو گیا۔ اس پاکستان نو ساڑھے بڑے نے اس پاکستان نو حاصل کیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واسطے، اس پاکستان نو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نظام واسطے، اس پاکستان دے اندر 78 سال ہو گئے اتو لے کے تھلے تک غداری ہوئی، حضور دا نظام نہیں آیا۔ اس پاکستان نو گندی کیڑی پہ گئی، گندی کیڑی سمجھ دو اے تسی جناب زمیندار ہو جٹ ہو تسی اے فصل لاندے ہو کوئی بھی اے جھونا لاندے ہو جناب گندم لاندے ہو کپاہ لاندے ہو جناب مکئی لاندے ہو سارا کچھ لاندے ہو اونوں کیڑی پہ جاندی۔ اس پاکستان نو بھی 78 سال تو گندی کیڑی پئی ہوئی، کوئی نون لیگ دے نا تے کوئی پیپلز پارٹی دے نا تے کوئی پی ٹی آئی دے نا تے کوئی ڈکٹیٹرشپ دے نا تے کوئی کسے نا تے جناب کوئی ضیاء دے نا تے کوئی عیاضہ دے نا تے کوئی ایوب دے نا تے کوئی مشرف دے نا تے کوئی رہتا نہیں گیا، اے سارے جناب رل کے پاکستان نو پہ گئے۔ ہن ایک گندے کیڑیاں دا سپرے ساڈے کول ہے، او گندے ہاں اس گندے کیڑی دا سپرے کوئی او حضور دا نام ہے۔ جدو حضور دا نعرہ لگے گا یہ سارے گندے دوڑ جان گے تے محمد عربی دا دین تک تو آ جائے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایک گل میں رپورٹ لکھن والے نو بھی کہی جاواں، بڑیاں رپورٹاں دیندے ہو تسی ہوتے، اے میرے الفاظ اپنے موبائلاں بھی جگہ دینا تے اپنی ڈائریاں بھی، میں تانوں بڑا مومنانہ مشورہ دینا، میں تانوں کدے مخاطب نہیں کیتا، تہاڈا اپنا کام ہے ساڈا اپنا کام ہے، تسی اپنی نوکری کرو، اسی گنبد خضرا والے دی اپنی نوکری کریں گے، اور یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار، یہ تو لگ جائے گا پتا، سانو کسے قسم کی کوئی پریشانی نہیں، نہ تا اسی راکھڑوں پیسے لیندے ہیں، نہ سجن جندال ساڑا یار ہے، نہ مودی نہ ساڑا کوئی تعلق ہے، نہ جناب اسرائیل دے بسکٹ ساڑے اندر جاندے ہیں، نہ اتھو فرانس تو آیا ہویا پانی اسی پیندے ہیں، اسی پاکستانیاں ساڑے پیو دادے دیاں قبریں بھی اتھے ہیں تے اسی بھی اتھے ہی مار جانا، لیکن پتروں تو آڈا کھاڑا چھٹے بغیر ایسا جانا نہیں ہے، یاد رکھ کدی کہندے ہو ایک افدارن، کدی کہندے ہو دہشت گردن، کدی کہندے ہو انتہا پسندن، کدی کہندے ہو شدت پسندن، اور بھی کچھ کٹ لیاؤ جو آخ دیو اسی ہاں، لیکن یاد رکھنا اگر ختم نبوت تے پہرے داری دینا، ختم نبوت تے گل کرنا دہشت گردی ہے تے اسی دہشت گردہ، اگر ناموس رسالت تے گل کرنی دہشت گردی اسی دہشت گردہ، اور اگر پاکستان تے اندر اسلام دی گل کرنی دہشت گردی ہے تے اسی دہشت گردہ، تے سن لو ایک دہشت گردی اسی ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا تے سرے دار بھی کریں گے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور بھائی اے پیچھے جڑے کرسیاں تے تسی بیٹھے ہو تھک گئے ہو تو میں جناب اپنی تقریر ختم کر دینا، لیکن نعرہ جنے طرح لانا ہے، نعرہ نہیں لانا ہے انکار کے نعرہ میں ایک منٹ میں گل سنائی جاواں، آخری گل سنائی جاواں، کتاب لکھانا ساڑا کام ہے، منوانا کام نہیں۔ حضور پاک کا سپاہی میجر امیر افضل 1965 دی جنگ دے بارے لکھدا، انہیں کیا BRB نہر جو تے ہندو افواج نے، ہندوستان دی افواج نے، بھارتی افواج نے حملہ کر دیتا، اور وہ کہندا کہ جناب اسا جوابی کاروائی کی تھی، ساڑھے کو اسلحہ سی ادھا پونے گھنٹے دا، ساڑھے کو اسلحہ ختم ہو گیا، پچھو اسلحہ آ رہے سی اور رستے سی، انہیں کیا سی کیا ہون کی کریے، انہیں کیا سی 4 گھنٹے ہندو فوج نو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری نال روکی رکھیا، 4 گھنٹے، جدو جناب ہندو فوج اگے آندی اسی کہندے نعرہ تکبیر تے وہ دوڑ کے نس جاندے، تے اسی بھی پاکستان اے جتنا کفر دا نظام آ رہا، لبرلزم آ رہا، سیکولرزم آ رہا،
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਜਲਿਓ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਭਾਈਆ कहते आप निकलते क्यों नहीं है मैंने कहा हम आज भी मैदान में खड़े हैं निकलने की तो बात दूर है आप क्यों नहीं निकलते आपसे सवाल है आप क्यों नहीं निकलते वो अंदरों तो पैगाम भेज भेज के रजा निकलो बाहर अल्लाह दी कसम है मैं तो एक बार भी अपने तहरीक लबैक दे शूरा तो लैके किसी कारकुन ने नहीं किया कि सा मैनू कढ़ाण वास्ते बाहर निकलो या जनाब कोई काम करने वास्ते बाहर निकलो ये जानते सन कि ये जबरो कहर नहीं ये इश्को मस्ती है पीना और ते फकियां और आप भी बड़े डी चौक में 120 दिन के जाके धरने देते थे आप धरना क्यों नहीं देते आप वो पापा पाशा किधर गए हैं वो पापा जोन्स वाले किधर गए हैं आप फिर साडा मुंह ना खुलवाओ ऐसी नहीं तो मुंह लाना चाहते तुसी पहले अपनी लड़ाई लड़ लो असी पहले कह चुके कि उन्हां दे पुत्र नहीं आजादी की जंग लड़ सकते जो मर्जी हो जाए सियासी मैदान खड़े हो ते जने तरह डट के खड़ोवो साडा एक कारकुन किसी दे बूहे ते गया होवे जी सानू छुड़ाओ ते अब्बा तो सा तुसा अपना आप छुड़ाना ते छुड़ाया तुहाडे कोल जाना नहीं ये असा कह देता या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल बस ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है हम जब बाहर निकलते हैं कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलते हैं खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलते हैं नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलते हैं हम बाहर निकलते हैं इस गर्मी और सख्त मौसम में भी मस्जिद वजीर खान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलते हैं और तुम्हारी शूमी है किस्मत के तुम उसके लिए निकलते हो साडा तोड़ा मुकाबला की है बहरहाल तुसी जनाब ए हुब्बे वतन साथ ना तू सूए नजफ जा हम और तरफ जाते हैं तू और तरफ जा इस वास्ते साढ़े नाल ना छड़िया करो साढ़े मलंगन और जलियो तुसी तो 2 मिनट नहीं काट सके हैं जी तुसी तो जनाब अंदर वड़ के देखो बारिश भी बरस रही मौसम भी खराब है फिर भी कोई जाने वास्ते तैयार है जी जे असी इत्थों ऐलान करिए कि हुणे जाना डी चौक पे जाने वास्ते तैयार हो जी सोहानी